اگر بیٹے کی عمر 40 سال ہو اور ماں کی عمر 68 سال ہو، اور اگر وہی بیٹا اپنی ماں کو زد و کوب کا نشانہ بنائے، اس کو دھکم پیل کرے، اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارے، تو ایسے بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کی اپنی ہی اولاد آپ کی عزت چھیننے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے، معاف کر دیں گے، یا ایک دن اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ فیصلہ لیں گے جس سے کہ سب کچھ بدل جائے؟ اگر آپ ماں ہیں تو شاید یہ کہانی آپ کا دل توڑ دے، اور اگر آپ بیٹے ہیں تو شاید یہ کہانی آپ کو آئینہ دکھا دے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے گہرا زخم وہ دیتا ہے جسے آپ نے سب سے زیادہ محبت دی ہو۔ یہی سب کچھ یہاں پر UK میں ایک 68 سالہ بدقسمت ماں کے ساتھ ہوا، لیکن اس ماں نے نہ اپنی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے بیٹے کو وہ سبق سکھایا جو کہ شاید ان بہت سارے والدین کے لیے ایک مشعل راہ ہو، جو کہ اس طرح کی پرابلمز کو یہاں پر برطانیہ میں یا پاکستان میں رہتے ہوئے فیس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ماں کا رشتہ شاید کہ اس دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت رشتہ ہے۔ ماں کا رشتہ وہ ہے جو کہ بے لوث ہو کر اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس کی ایک مثال ہم لوگ اپنے انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کو تو شاید یہ لالچ ہو کہ بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھے گا، جوان ہوگا، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، یا ہمیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانے دے گا۔ لیکن جانوروں کو تو ایسا کوئی سہارا، کوئی ایک لالچ نہیں ہوتا۔ وہ بے لوث ہو کر اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پہلے ان کو پیدا کرتے ہیں، پھر ان کو پالتے ہیں، اور اس طرح سے جب ان کے بچے آگے وہ ان کا ایک بریڈنگ سیشن شروع ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے اپنے بچوں کو آگے پالتے ہیں۔ اب جی انسانوں کے لحاظ سے ہم لوگ اس لیے بات کریں گے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں، ایسے ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں جس میں کہ اولاد جو ہے نا وہ اپنے والدین کا سہارا نہیں بنتی ہے۔ اولاد اپنے والدین کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایسے واقعات نا پاکستان میں بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، لیکن برطانیہ میں رہتے ہوئے نا اس طرح کے واقعات بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں کہ ایک بدقسمت 68 سالہ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت ہی سخت قسم کا فیصلہ لیا، اور یہ فیصلہ شاید ان والدین کے لیے ایک مشعل راہ ہو، ان کی بہت ساری پرابلمز کو حل کر دے جو کہ شگفتہ بی بی نے کیا۔ اب یہ نا اس طرح کے واقعات یہاں پہ برطانیہ میں نا بہت ڈھیر سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کئی ایک والدین ان باتوں کو نا پاکستانی والدین اس لیے چھپا جاتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کریں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی۔ وہ چپ کر کے نا ایک کڑوا گھونٹ پیتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں اپنے اندر ہی برداشت کر لیتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بہت ڈھیر ساری پرابلمز کا سامنا کرتے ہیں۔ کوئی ایک والدین جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کئی ایک لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں ہی گمنامی میں نا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور بہت ہی باہمت ہوتے ہیں وہ والدین جو کہ اپنی اولاد کی غلطیاں جو ہے نا ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور اسے دوسروں کے ساتھ اس لیے بھی شیئر کرتے ہیں کہ وہ اس خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے ہم پاکستانیوں کے اندر کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، ہم نے پیسے کی خاطر ان کنٹریز میں آ تو گئے، اور آ کے ہم نے پیسہ بھی کما لیا، لیکن ہم لوگ اپنی اولاد، اپنا ایک سرمایہ جو تھا اس کو ہم لوگ کھو بیٹھے۔ ہم نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، ہم ان کو وہ باتیں نہ سکھا سکے جو کہ ہمیں سکھانی چاہیے تھیں۔ لیکن یہ پرابلم نا یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی والدین کے ساتھ اس لیے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ مین پرابلم ہے۔ بچے باہر جاتے ہیں، یہاں کے اسکولنگ سسٹم میں جاتے ہیں، ایک سسٹم میں وہ ان ہو جاتے ہیں، ان کی یہاں پہ دوستیاں بڑھتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھی وہ بچے جو ہیں نا اس چیز کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ وہ یہ جو ملٹی کلچرل یا ایک کہہ لیں ملٹی فیتھ جو آئیڈیاز ہیں یا جو ہمارے عقیدے ہیں نا ان کو وہ بچے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ فلاں بندہ تو یہ کر رہا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں آزادی کیوں نہیں ہے۔ اچھا جی، شگفتہ بی بی کے ساتھ جو ہوا وہ تو میں آپ کو نا آگے چل کر بتاتی ہوں، اور اس نے اس کا جو حل نکالا
وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن شگفتہ بی بی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ اس کی عمر نا اس وقت 68 سال ہے، اور وہ پچھلے 34 سال سے برمنگم کے اسی ایک گھر میں رہ رہی ہے جو کہ اس نے بڑی ہی محنت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ خریدا تھا۔ ایک سادہ سا سیمی ڈیٹیچ گھر ہے اس کا، سامنے ایک چھوٹا سا لان ہے اور پیچھے ایک والے حصے میں نا ایک بڑا سا باغیچہ ہے۔ گارڈن یہاں پہ موسٹلی گھروں میں بیک سائڈ پہ ہی ہوتے ہیں، اور اس باغیچے میں نا اس کو اس لیے زیادہ محبت ہے کہ وہاں پر اس کا جو مرحوم شوہر تھا نا اختر صاحب، وہ ہر اتوار گلابوں کے پودوں سے ایسے باتیں کیا کرتا تھا جیسے کہ وہ ان کے پرانے دوست ہوں۔ یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں نا، وہ اسی طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ کسی کو گارڈننگ کا شوق ہو جاتا ہے، کوئی درختوں اور پودوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بنا لیتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ گھر کے کاموں میں یا باہر ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ اپنا دل لگا لیتا ہے۔ اب جی، یہ شگفتہ بی بی کے جو شوہر تھے نا اختر صاحب، وہ بڑے ہی ایک خاموش طبیعت کے انسان تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو کہ زیادہ بولتے نہیں تھے، مگر ان کی موجودگی ہی گھر میں سہارا دینے کے لیے بہت ہوتی تھی۔ اور جب یہ اختر صاحب دنیا سے گئے نا، تو اس وقت شگفتہ کو ایسے لگا جیسے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اختر صاحب اور شگفتہ کا ایک ہی بیٹا تھا، فراز، جسے کہ ان لوگوں نے بڑے ہی لاڈ پیار اور محبت کے ساتھ پالا تھا۔ اور یہ جو فراز تھا نا، یہ اب اس وقت یونیورسٹی کی اس نے تعلیم یہاں پہ حاصل کی۔ یہاں کے سسٹم میں وہ فلی ان ہو چکا تھا۔ جب تک باپ زندہ تھا تو اس وقت تک فراز پڑھائی میں بھی دلچسپی لیتا تھا، اور ایک بڑا ہی سلجھا ہوا آدمی، مطلب ایک لڑکا تھا اور ذہین بھی تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ باپ کا بڑا ہی لاڈلا تھا۔ باپ نے کبھی بھی اس کو کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ اور اختر صاحب کے انتقال کے بعد اب جی شگفتہ نے دن رات محنت کی۔ کبھی وہ اسکول کی کینٹین میں کام کیا کرتی تھی، کیونکہ اتنی پڑھی لکھی تو ہوتی نہیں ہے پاکستانی خواتین یہاں پہ آنے والی، اور اسپیشلی جو یہ 90s کی دہائی میں یہاں پر آئی تھیں، ان کا تو یہی تھا کہ بھی وہ یہاں پہ اور جابس ہی کیا کرتی تھیں۔ اور یہ شگفتہ بی بی جو تھی، اس نے کبھی کمیونٹی سینٹر میں کام کیا، کبھی اس نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نا نوکریاں کر کے اس نے پیسے جو تھے نا وہ کمائے، لیکن یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی یہاں کی گورنمنٹ سے کوئی بھی امداد نہیں لی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ زکوٰۃ کے یعنی کہ چیریٹی کے پیسے ہیں اور ان کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اب جی، یہ شگفتہ بی بی نے دن رات محنت کی، اور اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے نا، اسے کبھی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اسی طرح سے سال گزرتے گئے، فراز نے اپنی تعلیم جو تھی وہ مکمل کر لی، اچھی نوکری بھی حاصل کر لی، لیکن کچھ عرصے تک نا شگفتہ کو یہی لگتا رہا کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے شوہر اختر صاحب کا خواب پایا تکمیل تک پہنچا دیا ہے، اس نے اپنے بیٹے فراز کو ایک کامیاب انسان بنا دیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو احساس ہوا کہ وہ غلط تھی۔ حالات بدلنے لگے، اور فراز جو تھا وہ پہلے کی طرح اب اتنا ایفیشنٹ نہیں رہا، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی دوستی کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو چکی تھی کہ اس کی وجہ سے فراز کی عادتیں بدلیں، پھر اس کا مزاج بدلا، اور فرسٹریشن جو تھی نا اس کی طبیعت میں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ جاب میں اب ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ جاب کہنے کو تو آسان ہوتی ہیں، لیکن پرابلمز تو ہر انسان کو یہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو جی، اب فراز کی طبیعت میں نا گلے شکوے آنے شروع ہو گئے، نوکری میں مشکلات آئیں، ترقی نہیں مل رہی تھی، انکم انکریز نہیں ہو رہی تھی، اور اسے یہ تھا کہ میں جلد از جلد جو ہے نا وہ ایک کامیاب انسان بن جاؤں، ارب پتی بن جاؤں۔ اب جی، اس نے نا اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا، اور اس غصے کو نا اب کہتے ہیں نا کہ گھر میں یہ جو پاکستانی مردوں کی نیچر ہے نا، وہ گھر میں تو آ کے شیر کی طرح گھراتے ہیں، لیکن باہر جا کے دنیا کے سامنے وہ ایک بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ فراز کی طبیعت میں بھی تھا۔ لوگوں کی جتنی باتیں وہ باہر سے تانے تونے سن کے آتا تھا، یا اپنی زندگی میں جو بھی ناکامیاں ہوتی تھی نا، اس کی فرسٹریشن، وہ سارا غصہ وہ اپنے گھر میں آ کر اپنی ماں کے اوپر نکالا کرتا تھا۔ بات پہلے گلے شکووں سے شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ پہلے فراز آ کے اپنی ماں کو بلیم کیا کرتا تھا کہ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ ایک اچھی زندگی نہیں دے سکے، آپ لوگ زندگی میں ترقی نہیں کر سکے،
آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے کوئی بزنس کیوں نہیں کیا، ہمیشہ نوکریوں کے پیچھے ہی کیوں پڑے رہے، یہاں پہ ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرنے کی خاطر انسان کو بڑا ہی خوار ہونا پڑتا ہے۔ اب جی چونکہ وہ اندر سے چاہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں کی طرح امیر بنے، اور یہاں پہ امیریت کا کیا ہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذہب سے بے مذہب ہو جاتے ہیں، یہاں پہ نشے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہی سب کچھ جو تھا نا وہ فراز نے بھی شروع کر دیا۔ فراز نے پہلے ڈرنکنگ شروع کی، اس کے بعد اپنے مذہب کے اوپر سوالات کرنے شروع کر دیے ماں سے آ کر، اور پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے کیا کہ وہ نشے کا ایڈکٹڈ ہو چکا تھا۔ ماں کی فرما برداری کرنی یا اس کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کرنی تو ایک طرف رہ گئی، الٹا وہ اپنی ماں کے اوپر آ کے چیخا چلایا کرتا تھا اور اپنے اندر کا غصہ کم کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد جا کے سکون سے اپنے کمرے میں سو جایا کرتا تھا۔ یہاں کے بچوں کا ایک یہ بھی ہے، یہاں پہ جتنے بھی بچے بورن ہوتے ہیں، یہاں پہ پرورش پاتے ہیں نا، تو ان کے لہجے میں نا ایک بدتمیزی کا عنصر جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو کافی روڈلی بات کرتے ہیں، اور ہم پاکستانی پیرنٹس کو سننے میں ایسے لگتا ہے کہ بچہ بدتمیز ہو چکا ہے۔ اب اس کو بڑے ہی سمارٹلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے کہ شروع سے ہی اپنے بچے کو جو ہے نا وہ اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ اور اپنی روایات کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ان کو اردو لینگویج سکھانا یا پنجابی سکھانا یا جو سی بھی آپ کی زبان ہے نا وہ سکھانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انگلش تو وہ سیکھ ہی جاتے ہیں لیکن ان کا ایکسنٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں جو بدتمیزی یہاں کے لوگوں میں پائی جاتی ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ یہی سب کچھ فراز کے لہجے میں بھی آ چکا تھا، اور شگفتہ اس بات سے بڑی ہی پریشان رہتی تھی کہ آخر مجھ سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ ہر بار شگفتہ یہی سوچتی تھی کہ یہ ایک برا وقت ہے، گزر جائے گا، مگر کچھ برے وقت خود نہیں گزرتے، انہیں روکنا پڑتا ہے۔ اب جی شگفتہ نے نا یہ فیصلہ کیا کہ فراز جو ہے وہ اس کی نا اب شادی کر دی جائے، بیوی آئے گی تو خود ہی سنبھل جائے گا، اور اس کے لیے نا اس نے فراز کو نا پاکستانی جو رشتے تھے نا وہ دکھانے شروع کیے کہ بھی پاکستان میں فلاں لڑکی ہے، اس سے شادی کر لو، دس اینڈ دیٹ، جو بھی چکر تھا نا وہ چلانے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن جی اب فراز نا یہاں کے رنگ ڈھنگ میں رچ چکا تھا، اور یہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کی دوستیاں، آف کورس کلبنگ کر رہا تھا، ڈرنکنگ کر رہا تھا، نشہ کر رہا تھا، تو وہ کیوں یہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں نہ بڑھاتا۔ اب جی وہ یہاں پہ ایک لڑکی، دو لڑکی، تین لڑکی، مطلب اس کو نا اب میں کیا کہوں کہ بھی لڑکیاں بدلنے کی عادت پڑ چکی تھی، تو وہ ایک جگہ پہ کیسے ٹھہر سکتا تھا، اس نے جی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جی اسی طرح سے ایک رات کیا ہوا کہ بھی شگفتہ انہی سوچوں میں نہ سو نہیں سکی، کیونکہ فراز اس کا بیٹا گھر نہیں آیا تھا، اور وہی جی کلبنگ وغیرہ ہو رہی تھی۔ اب جب وہ فجر کے ٹائم گھر واپس آیا نا تو اس وقت شگفتہ ابھی بھی کچن میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں اس لڑکے کا کیا کروں۔ چائے وہ دیکھنے کو تو پی رہی تھی، لیکن دماغ میں وہی سوچیں چل رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اب کس طرح سے سیدھے راستے پر لے کر آؤں، کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور فراز نشے کی حالت میں گھر آ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ سیدھا کچن میں آیا اور بغیر کسی بات کے نا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور وہی ایک بلیمنگ گیم اس نے شروع کر دی کہ بھی میری زندگی برباد ہو گئی ہے، سب یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اپنی ماں کو سنا رہا تھا نا یہ ساری باتیں، اور شگفتہ آگے سے خاموشی سے یہ سب کچھ سنتی رہی، کیونکہ یہ ایک طرح سے روز کا معمول ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد جی اب شگفتہ نے صرف اسے اتنا ہی کہا کہ بیٹا اوپر جاؤ اور آرام کرو، لیکن جی بیٹا جو تھا نا وہ نشے کی حالت میں دھت تھا۔ اب جی اگلے ہی لمحے فراز نے نا اپنی ماں شگفتہ کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی درد سے چیخیں نکل پڑیں، اور پھر اس نے نا جی اپنی ماں شگفتہ کو، جس کی عمر 68 سال تھی نا، اسے دھکا دے دیا، اور وہ کچن کی جو یہ برتنوں والی الماری ہوتی ہے نا اس سے ٹکرا گئی، اور ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی شگفتہ کہ فراز نے نا اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور اس کے بعد نا پورے کمرے میں خاموشی اچانک سے چھا گئی، اور وہ چند سیکنڈ جو تھے نا وہ شگفتہ کی زندگی کے شاید طویل ترین سیکنڈ تھے۔ شگفتہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی اور فراز اسے دیکھ رہا تھا، اور شگفتہ فراز کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ میرے بیٹے نے حرکت کیا کی ہے۔ اسی لمحے اب جی شگفتہ کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ میرا بیٹا نہیں رہا، اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ مجھ سے بہت دور جا چکا ہے، میرا بیٹا کہیں کھو گیا ہے، اتنا کہ دور جا چکا ہے کہ اگر وہ آج بھی خاموش رہی نا تو شاید خود کو کبھی وہ دوبارہ معاف نہیں کر پائے۔ اب جی یہ سب انسیڈنٹ ہونے کے بعد نا فراز اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سکون سے سو گیا، لیکن وہ ساری رات نہ شگفتہ نہ سو سکی۔ اس نے بڑی ہی ہمت کر کے خود کو سنبھالا،
اٹھی اور اٹھ کے اس نے اپنا چہرہ جو تھا وہ آئینے میں دیکھا، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، گال پر ایک نیلا نشان بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ شگفتہ کچن میں واپس آئی، آٹا نکالا، سموسوں کی پوریاں اس نے تیار کی، حلوہ بنایا، چنے ابالے اور فراز کا ایک پسندیدہ ناشتہ، اور اس میں ناشتے میں ہر چیز اس نے تیار کرنا شروع کر دی۔ بظاہر دیکھنے کو تو شگفتہ کے ہاتھ کام کر رہے تھے، وہ ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ ایک حتمی فیصلہ تھا۔ شگفتہ نے جیسے ہی صبح کے 5 بجے تو اس نے اپنی ہمسائی کو فون کیا، اور اس کی ہمسائی جو تھی وہ یہاں پہ ایک سولیسٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اس نے جی اپنی ہمسائی نسرین کو یہ سب کچھ بتایا، جو کچھ اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا۔ اب جی اس کی یہ جو نسرین تھی ہمسائی، اس نے کہا کہ شگفتہ اب تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ شگفتہ اب چونکہ فیصلہ کر چکی تھی، اور اس کے بعد جی اب ان لوگوں نے جو اگلا فون کیا وہ ویسٹ مڈلینڈز پولیس کو کیا، اور شگفتہ نے جو تھا وہ اپنی کمپلین جو اپنے بیٹے فراز کے خلاف رجسٹر کروائی وہ ڈومیسٹک ابیوز کی تھی، اور اس کی گواہ جو تھی وہ نسرین تھی۔ اب جی اگلے چند جو گھنٹے تھے وہ بڑے ہی اہم تھے۔ فراز اٹھا اور اس نے دیکھا کہ جی ماں نے جو ہے وہ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہوا ہے، اور ناشتہ ٹیبل پہ بھی لگ چکا ہے۔ اب جی اس نے اٹھتے ساتھ ہی جی بڑا خوش ہوا، چونکہ پسندیدہ کھانا آگے پڑا ہوا ہو تو کون سا انسان ہے جو کہ خوشی سے ناشتہ نہ کرے۔ فراز نے جی وہ حلوہ پوری کھانی شروع کر دی، اور جی یہ چنے وغیرہ کھانے شروع کر دیے، چائے کا کپ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا، ناشتہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اور اسی وقت اب دروازے کے اوپر بیل ہوئی، اور جی باہر پولیس کھڑی تھی، اور جب جی یہ شگفتہ نے دروازہ کھولا تو جی فراز کے ہاتھ سے کپ گر گیا، اور جب پولیس کو دیکھیے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ جی اب فراز جو تھا وہ اریسٹ ہو چکا تھا، اور اس کے اوپر ڈومیسٹک ابیوز کا کیس اس کی ماں نے رجسٹر کروایا تھا۔ اور وہی فراز جو کہ آدھا گھنٹہ پہلے اپنی ماں کو یہ کہہ رہا تھا کہ امی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھی مجھے آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یا آپ کو میں نے جو سبق سکھایا ہے وہ اب آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ اب وہی فراز جو تھا وہ اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ گھر کی بات تھی، اس کو گھر تک ہی رہنا چاہیے تھا، اس میں پولیس کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اب یہ بات گھر کی نہیں رہی تھی۔ اور جی شگفتہ نے جو تھا وہ اپنی کمپلین واپس نہیں لی، پولیس نے فراز کو اریسٹ کیا، اور جیسے ہی وہ اس کو گھر کے دروازے سے لے کر جا رہے تھے اس وقت فراز نے مڑ کر یہ نہیں کہا کہ امی مجھے معاف کر دیں، اس نے یہ کہا کہ امی آپ زندگی میں بہت پچھتائیں گی۔ اب جی فراز کے اریسٹ ہونے کے بعد شگفتہ نے دروازہ بند کیا، اور بڑے ہی سکون کے ساتھ اس نے بیٹھ کے ناشتہ کیا، اور فراز کے جانے کے بعد اب شگفتہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے، اور بڑی ہی ایک پرسکون سی خاموشی جو تھی وہ گھر میں چھا چکی تھی۔ شگفتہ نے فراز کے جانے سے پہلے اس کو آخری الفاظ جو کہے وہ یہ تھے کہ بیٹا مجھے اس بات کا دکھ رہے گا کہ بات یہاں تک پہنچی، مگر مجھے اس کا کبھی افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے آج خود کو بچا لیا۔ شگفتہ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک سبق سیکھا کہ خاندان اہم ہوتا ہے، محبت ضروری ہوتی ہے، مگر عزت نفس ان دونوں سے کم نہیں ہوتی۔ اور شگفتہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کبھی آپ کو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو یاد رکھیے کہ اپنی عزت بچانا خود غرضی نہیں، یہ خود کو وہی احترام دینا ہے جس کے آپ ہمیشہ حقدار تھے۔ کیا آپ کے خیال میں شگفتہ کا لیا گیا فیصلہ بالکل درست تھا؟ کیا اس کو اپنے بیٹے فراز کو سبق سکھانا ضروری ہو چکا تھا، یا کہ اس کو اسی درگزر سے کام لینا چاہیے تھا، اپنے بیٹے کو معاف کر دینا چاہیے تھا، اور وہ اسی طرح سے غلط راستے پر چلتے ہوئے اپنی ماں کی عزت نفس کو مجروح کرتا رہتا، یا کہ شگفتہ کو اپنے بیٹے فراز کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔